ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص۔ وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ ضلالت، گمراہی، جہالت سے مبرہ ہے۔ ہر چیز مبین، واضح اور مزین ہے۔ تمام باتیں جن کو شریعت کہا سمجھا جا سکتا ہے، ان کے براہین، دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث میں بیان کیے۔ کوئی ایک ایسی بات کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اور اس کا ثبوت موجود نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ اسلام ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ اس کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، یا یہ عمل کرنے سے ثواب ملے گا، تو یاد رکھیے اس کے پیچھے اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کی بات لازماً ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس کے بعد اس کے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی، وہ اپنی عقل سے بات کرتا ہے، وہ اپنی سوچ سے بات کرتا ہے، وہ سائنٹیفکلی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ معاشرے کے اپنے بنائے ہوئے قواعد کلیہ کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں خلا موجود رہتا ہے۔ وہ بات بالکل پرفیکٹ صحیح نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر سب کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جو دین اسلام بات کرتا ہے، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کی کسی آیت سے نکلنے والی، اخذ ہونے والی جو بات ہے، وہ لازماً پکی ہوگی، صحیح ہوگی، بالکل ٹھیک ہوگی، عقل کے بالکل مطابق ہوگی۔ انسان کو سمجھ بعد میں آ سکتی ہے، انسان کا فہم کمزور ہو سکتا ہے، بات جلدی سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی بات کے بارے میں بندہ کہہ دے یہ جھوٹ ہے۔ حدیث جو کہ صحیح حدیث ہو، قابل عمل ہو، اور بندہ اس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میرے اور آپ کے فہم میں کمی ہو سکتی، مجھے بات دیر سے سمجھ آ سکتی ہے، میرے علم میں بات صحیح سے نہ آئے، مغالطہ لگ سکتا ہے، لیکن دین اسلام میں جہالت نہیں ہے، دین اسلام میں گمراہی نہیں ہے، دین اسلام میں ٹیڑھا کجی والا راستہ نہیں ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ پہلی ابتدا دیکھیے، اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا جب نازل کیا تو اقرا سے کی کہ پڑھیے، علم حاصل کیجئے، فہم دیجئے لوگوں کو، اپنے آپ کو۔ لیکن جب قرآن کی توقیفی طور پر یہ جو ترتیب ہے، یہ سورتوں کی جو ترتیب ہے یا یہ جو آیات کی ترتیب ہے، یہ اللہ کے پیغمبر نے خود لگوائی ہے، اور دیکھیے کس قدر حسین ترتیب ہے کہ شروع میں اللہ کی تعریف سے شروع کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور ابتدا میں یہ بات کر دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک لفظ شک، یہ ہمارے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم پنجابی میں بھی لفظ بولتے ہیں، اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر قرآن مجید میں اللہ نے شک کا لفظ بھی استعمال کیا، لیکن شک وہ معنی نہیں رکھتا۔ شک کے اندر اضطراب ہوتا ہے کہ انسان تذبذب کا شکار ہے، 50-50 ہے، یہ میں کام کر لوں، یہ نتیجہ نکل آئے گا یا نہیں نکلے گا، شک ہے، 50-50 بات ہے۔ ریب کا جو مطلب ہے نا، اس کا ہوتا ہے کہ انسان کو 1% چانس اور 99% بندہ متفق ہو، یعنی 99% یہ بات پکی ہے کہ اگر کوئی شخص نیچے سے پانی گرائے گا تو وہ نیچے ہی گرے گا، اوپر سے اگر پانی گرائیں گے ہم چھت سے تو وہ پانی نیچے گرے گا،
یہ 99% بات پکی ہے. ہاں 1% ہو سکتا ہے کہ نیچے کوئی چیز آ جائے اور اس کے اوپر گر جائے. تو ریب کا یہ مطلب ہے کہ 1% شک. اللہ کہتے ہیں لا ریب فی، اس کتاب میں وہ 1%، آدھا پرسنٹ، 0.1% شک بھی نہیں ہے. یہاں اللہ نے شک کا لفظ نہیں بولا، یہاں لفظ ریب بولا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. انسان 0.1% بھی شک نہیں کر سکتا اس کے اندر. یہ وہ دین اسلام ہے جو بالکل اتھینٹک، پرفیکٹ، انسان کے سامنے براہین دلائل سے مزین، متنوع، یہ وہ کتاب، یہ وہ دین اسلام ہے. اب دین اسلام میں جب بھی ہم بات کریں گے تو اس کے دلائل ہمارے پاس ہوں گے. جب بھی ہم کوئی عمل کریں گے اس کے دلائل ہمارے پاس ہوں گے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا یہ نظریہ ہے، میری یہ سوچ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، لیکن اس کے پاس دلائل نہیں ہے، دین اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے دلائل نہیں ہے، وہ بات اتھینٹک نہیں ہے، وہ بات پرفیکٹ نہیں ہے، قابل عمل نہیں. معزز سامعین اکرام، یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہمیں دیے ہیں. یہ دین اسلام نے ہمیں 12 مہینے دیے. سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی پہلے انسانوں کے لیے ان کو متعین کر دیا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ جو 12 مہینے، اس میں سے اب ہم سفر کا مہینہ گزار رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر سفر کے اندر بندہ سفر شروع کر لے، کسی سفر کے اوپر نکل جاتا ہے تو ساری عمر وہ سفر میں ہی پڑا رہتا ہے. اگر کسی شخص نے سفر کے مہینے کے اندر کوئی کام شروع کر لیا تو وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا. اچھا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک خرافات ہیں کہ اگر میں نے دکان کھول لی صبح کے ٹائم پہ اور کوئی ادھار لینے والا پہلا شخص آ گیا تو سارا دن میرا ضائع ہی چلا جائے گا، سارا دن میرے پاس ادھار لینے والے ہی آئیں گے. اسی طرح لوگ کئی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آج جب میں گھر سے نکلوں تو میرے متھے کوئی اچھا بندہ لگے، میرے ساتھ ٹاکرا پہلا جو ہے نا وہ کسی اچھے بندے کا ہو، ورنہ سارا دن میرا اسی طرح ضائع چلا جائے گا. کچھ لوگ اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. میں نے کوئی کام شروع کرنا تھا، راستے میں گیا، آگے سے کسی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے. اب کیا ہے، میرا تو دین ہی نہیں بننا، مجھے تو کوئی نفع نہیں ہونا. ایک بہترین کار لیں گے، بہترین موٹر سائیکل لیں گے، ایک بہترین سا اچھا گھر بنائیں گے، جوتا لٹکا دیں گے، ہنڈیا کو الٹا کر کے رکھ دیں گے کہ بھئی اس سے کیا ہوگا، نظر نہیں لگے گی. میں نے آپ سے عرض کی کہ دین اسلام میں کوئی بھی بات ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی بات ہے اس کی کوئی دلیل نہیں، سوائے سوچ کے، سوائے ہمارے عقلی نظریات کے، سوائے جہالت کے، ضلالت کے، گمراہی کے، کوئی اور بات نہیں. آپ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا کہ یہ وتیرہ کن لوگوں کا ہے. آج انشاءاللہ ہم نے یہ عقیدے کی ایک بات سیکھنی ہے. کہو انشاءاللہ یہ ایک بات ہم نے سیکھنی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو ابتدا سے لے کر اختتام تک ایک ہی موضوع بیان ہو. ہم شروع سے لیتے ہیں کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. یہ لوگوں نے بدشگونی لینا کہاں سے شروع کیا تھا. یہ لوگ ایک دوسرے سے کو منحوس، مہینے کو منحوس، لوگوں کو منحوس یا کسی بھی چیز کو منحوس کیوں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ شہر کے لوگوں کو دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے انجیل، میں لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ کو اپنی کتاب کے مطابق چلنے کی دعوت دیتا ہوں. وہ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ. کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، اور ہم تو آپ سے بدشگونی لیتے. آپ جب سے ہمارے اندر تشریف لائے ہیں
آپ کی وجہ سے ہمارے پھلوں کے اندر کمی آ گئی ہے، ہمارے شہر کے اندر فراوانی ختم ہو گئی ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر عذابات کی بارش ہو رہی ہے۔ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تو بدشگونی لیتے تم سے۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم دین کی بات کرنے سے باز نہ آئے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم آپ کو رجم کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ باز نہ آئے تو ہم تمہیں دردناک ترین عذاب دیں گے۔ اور انہوں نے دینے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، وہ رب نے اٹھا لیا ان کو۔ پہلی بات یہ کافروں کا نظریہ ہے، یہ بات سمجھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک انسان کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، کسی ایک بندے کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، یا میرا اور آپ کا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ بلی گزر گئی ہے کچھ نہیں ملنا، میرے سامنے صبح صبح یہ فلاں بندہ لگ گیا ہے آج میرا دن ضائع ہو گیا ہے، یا میں نے پہلے نمبر پہ ادھار دے دیا ہے آج میری دکان کا نقصان ہوگا۔ یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ کافروں کا نظریہ ہے، اور انہوں نے شروع اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبروں کو ایذا پہنچا سکے، اللہ کے پیغمبروں کو تکلیف دے سکے۔ اور آج میں اور آپ کس نظریے کے اوپر ہے؟ کون سا نظریہ ہم نے قائم کیا ہے جو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھائی اس بندے کی وجہ سے میرے گھر میں یہ ہو گیا ہے، جب سے یہ ہمارے خاندان میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، سچی بات ہے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہو گئی ہے نا تو لوگ آ کر کے کہتے ہیں قاری صاحب جب سے یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے نا یا بیٹا یہ ہمارے گھر میں جب سے آیا ہے تب سے فراوانی ختم ہوگی، برکت ہی اٹھ گئی۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اندازہ کریں سوچ کا، اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر جس گھر میں بیٹی دیتا ہوں ایسے سمجھو 7 رحمتیں میں نے نازل کی۔ اللہ کہتے ہیں جس گھر میں بیٹا دیتا ہوں میں اپنی رحمت کو بھیجتا ہوں۔ بندہ کہتا ہے نہیں، بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے اور برکت اٹھ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نظریہ کن کا ہے؟ یہ نظریہ کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں۔ اس لیے شروع کیا تھا اللہ کے پیغمبروں کو تکلیف دینے کے لیے، اللہ کے پیغمبروں کو بات کرنے کے لیے۔ اچھا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، مکمل قصہ آپ جانتے ہیں، جا کر کے کہا بھائی تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کو قتل کرتا ہے، دین کی دعوت دی۔ فرعون کو جب کچھ نہیں ملا، میں نے جیسے عرض کی اسلام دلیل دیتا ہے، اسلام براہین کو رکھتا ہے، ایسی بات دین اسلام میں ہوتی ہے کہ عقل اس کے اوپر آ کر کے اتفاق کرتی ہے۔ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہ جادوگروں کے قابو آ رہے ہیں نہ میرے قابو آ رہے ہیں، تو آگے سے ایک نیا آرگومنٹ پیش کیا، اپنی عقل کو دوڑایا اور ایک نئی بات پیش کی۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَبِمَن مَّعَهُ، اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی، اب جب تو فراوانی رہتی تو فرعون کہتا دیکھا انا ربکم الاعلی، اور میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، دیکھا آج میں نے کیسے بارش نازل کر دی، دیکھا آج تمہارے پھلوں کے اندر کس قدر فراوانی ہو گئی، اور دیکھا تمہارے گھروں کے اندر کیسی برکتیں نازل ہو رہی، اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھاتا۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کبھی کوئی بیماری آ جاتی، کبھی پھلوں کے اندر کمی آ جاتی تو کیا کہتے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ منحوس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام منحوس ہیں، بدشگونی لیتے، اور صرف موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، وَبِمَن مَّعَكَ، اے موسیٰ جو تیرے ساتھ ہیں نا، جو تیرے ساتھی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے منحوس ہیں۔ یہ کافروں کا نظریہ ہے، یہ کافروں کی سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں کاروبار منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، ان کا یہ نظریہ تھا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج یہی عقائد، یہی نظریات، یہی سوچ، یہی نظریہ، یہی فکر میرے اور آپ کے دماغوں کے اندر بٹھائی جا رہی ہے۔
لوگ، میں سچی بات ہے آپ حیران ہوں گے، ہمارے آج کل کے نوجوان اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے کیا کرتے ہیں؟ اخبار نہیں پڑھنی ہوتی، اخبار سے کوئی خبر نہیں لینی ہوتی، ایک پیج کے اوپر 8 یا 9 قسم کے آرٹیکل چھوٹے چھوٹے سے، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی آج آپ کا دن کیسے گزرے گا، آج آپ کا دن کیسے گزرے گا، اخبار کے ایک پیج پہ وہ دیتے ہیں، اس کو جا کر کے پڑھتے ہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، میں کس مہینے میں پیدا ہوا ہوں اس اعتبار سے اس کو کھولتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج میرا دن کیسے گزرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے نظریات آپ کے دن گزرنے کے بارے میں جو تعلق رکھنے والی چیزیں وہ ایک اخبار بیچنے والا شخص، ایک اخبار لکھنے والا شخص وہ جانتا ہے کہ میرا دن کیسے گزرے گا یا آپ کا دن کیسے گزرے گا؟ یہ ساری نظریات، یہ ساری سوچیں، یہ وہ ہیں جو کفار نے، جو اللہ کے دشمنوں نے مسلمانوں کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کافروں نے شروع کیا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو اس بات کی طرف لے کر کے آنا کہ آپ ہمارے لیے کوئی خیر کے باعث نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی خیر اور برکت نہیں آئی، بلکہ آپ کی وجہ سے ہمارے اندر تکالیف آئی ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے اندر پریشانی آئی ہیں، اور آج یہی نظریات، یہی سوچیں ہمیں لاحق ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مسلمان اس قدر عقیدے میں گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ لوگ ذرا ذرا سی بات کو اپنے لیے منحوس سمجھ لیتے ہیں۔ ایک محلے کو چھوڑ کر کے دوسرے محلے میں آئے اور فوراً ہی آ کر کے بھئی یہاں وہاں جب ہوتے تھے نا بڑی فراوانی تھی، قاری صاحب پتہ ہی نہیں تھا کہاں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، اب یہاں آئے ہیں تو یہاں پوری نہیں ہوتی۔ اور بھائی جو رب وہاں تھا وہی رب اس جگہ کے اوپر ہے، آپ اپنے رب کو منانے کی تو کوشش کرو۔ پہلی بات، پہلا عقیدہ، پہلی جو ہمارے ذہن میں رکھنے والی بات ہے، کوئی چیز کسی انسان کے لیے منحوس نہیں ہے، کوئی بھی چیز کسی انسان کے لیے منحوس نہیں ہے۔ یہ کام شروع کیا تھا کافروں نے، مقصد یہ تھا اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے پیغمبروں کو ایذا اور تکلیف دے۔ 3 باتیں ابھی تک ہم نے سیکھ لی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ چوتھی بات کہ اب یہ تکالیف آتی کیوں ہیں؟ کبھی ایسے واقعات نہ ہوتا ہے کہ بندہ جب تک کسی کے ساتھ رہتا ہے، بندہ جب کسی جگہ پہ رہتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی فراوانی بھی ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، لیکن اچانک سے کام رک بھی جاتا ہے، اچانک سے معاملات کے اندر تنگی آ بھی جاتی ہے، اچانک سے ایسے ہوتا ہے کہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اوپر جو اللہ کی رحمت برکھا نازل ہو رہی ہوتی ہے وہ کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے یا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کسی کو منحوس سمجھنے کی بجائے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات بالکل سیدھے جا رہے ہوتے ہیں، ٹریک پہ چڑھے ہوتے ہیں، اور اچانک بند کیوں لگ جاتا ہے؟ ہم بالکل صحیح طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، اچانک سے بے بسی، تکالیف، پریشانیاں یہ کیوں آ جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ 3 باتیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اور 2 باتیں اگلے والی 5 باتیں آج کے جمعہ کے اندر ہیں۔ 3 باتیں کہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہے، یہ شروع کافروں نے کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ پیغمبروں کو، اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا۔ اب ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں جو قرآن ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو، تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی بھی تکلیف، کوئی مصیبت، فی الارض وہ زمین کی طرف سے ہو، ولا فی انفسکم یا تمہاری جانوں کے اندر کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ جاتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ کہتے ہیں یہ آزمائش ہوتی ہے، میں بندے کو آزما رہا ہوتا ہوں اور یہ میں نے بندے کے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ دیا ہوتا ہے۔ بندہ ابھی پیدا نہیں ہوا، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا،
اللہ کہتے ہیں میں پہلے بچے کے بارے میں لکھ دیتا ہوں، جب یہ 30 سال کا ہوگا اس کے اوپر 5 دن 7 دن 1 مہینہ 1 سال 2 سال اس کے اوپر تنگی والے آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیتا ہوں، وما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اور الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ کہتے ہیں اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے میں نے وہ لکھا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آزمائش۔ بندہ جب اس کے پاس بڑی فراوانی تھی، جب اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، تب تو یہ بڑا میرا ذکر بھی کرتا تھا، تب تو بڑا الحمدللہ بھی کہتا تھا، تب تو بڑی شکرانے کے نفل بھی پڑھتا تھا، تب تو لوگوں کے اندر خرچ بھی کرتا تھا۔ اب تکلیف آئی ہے، اب پریشانی آئی ہے، اب اس کے سامنے بند لگ گیا ہے، اب اس کے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں میرا بندہ کیا کرتا ہے، اب میرے سامنے کلمات شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اب ویسے میرے سامنے آ کر کے جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا، اب میرے سامنے آ کر کے مجھ سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ بندے کو آزمایا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بڑی پتے کی سمجھنے والی یہ بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 12 سال یا 13 سال ہے، ابھی یہ بلوغت کو نہیں پہنچے، 12 یا 13 سال عمر ہے۔ کہتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے ایک ہی سواری کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیچھے، چونکہ بچے تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے، چچا کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے پیغمبر عبداللہ بن عباس کو نظریہ دے رہے، سوچ دے رہے، عقیدہ دے رہے، عقیدہ۔ اور آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر میں بچوں کو بٹھا کر کے یہ عقیدہ دیں۔ سب سے پہلے ہمارا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو، ہم اس نظریے پہ پہنچے کہ بھائی تکلیف ہے تو یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں تکلیف پہ پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں انسان کے اوپر جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں نا، اللہ نے ہر ایک تکلیف کا تذکرہ قرآن میں پہلے کر دیا ہے۔ میں اور آپ کوئی ایک تکلیف کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر وہ ساری تکالیف پہلے بھیج دی۔ انسان کہتا ہے میں بیمار ہو گیا، بیماری لمبی ہو گئی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا میں بیمار چلا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھ لو، کم و بیش 18 سال، کم و بیش 18 سال تکلیف میں رہے، بیماری میں رہے۔ ہاں، یتیم پیدا ہوئے ہو، یتیمیت کی زندگی گزار رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، گھر سے نکالا جا رہا ہے، لوگ تمہاری بات کو نہیں مان رہے، اللہ کہتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایک ایسی بیماری، کوئی ایک ایسی تکلیف، کوئی ایک ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جو رب نے قرآن میں اور اللہ کے پیغمبر نے حدیث میں بیان نہ کر دی ہو۔ صرف میری اور آپ کی سوچ کا، فکر کا زاویہ درست نہیں۔ اللہ کے پیغمبر اپنے پیچھے چچا کے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابھی بچے اور عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر عقیدہ دے رہے ہیں بیٹوں کو، بچوں کو جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے احفظ اللہ یحفظک، اے عبداللہ اللہ کی باتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ کی باتوں کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ ہم مادیت پسند، اگر تکلیف، اگر پتہ ہے نا کہ چور ڈاکو لٹیرے پھر رہے، ہم کہتے ہیں جی کیمرے لگا لو، ہم کہتے ہیں جی باہر گارڈ کو بٹھا لو۔ ہمارا سوچ نظریہ یہ بن چکا ہے، غلط نہیں ہے، لیکن کلی طور پہ اس کے اوپر ریلائے کرنا یہ غلط ہے کہ بالکل سوچ یہ بن گئی کہ ان کی وجہ سے بچاؤ ہوگا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں، عبداللہ آپ ایسے ہوں گے کہ جیسے اللہ کو اپنے سامنے پاتے ہیں۔ جیسے بندہ نہیں کہتا کہ یار میں تمہارے ساتھ ہر جگہ پہ ہوں، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے عبداللہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، نمازیں پڑھ، اذکار کر، اللہ کے احکامات کو مان، تجدہ تجاہک، تو ایسے ہی سمجھے گا جیسے اللہ تیرے ساتھ تیرے سامنے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، اگر کبھی سوال کرنا پڑ جائے، اگر کبھی کچھ مانگنا پڑ جائے تو فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اب یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ دنیا کے سب سے بڑے ولی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹا جب ضرورت پڑ جائے تو آ کر کے میرے پاس کہنا کہ اے نبی ہماری جھولی کو بھر دو، یہ نہیں کہا، حالانکہ اس وقت موجود ہے، حالانکہ اس وقت حیات ہے اللہ کے پیغمبر، اور فکر، سوچ اور عقیدہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ بیٹے کو، بچے کو۔ کوئی بالغ بھی نہیں ہے، بالغ ہوتا سوال کرتا کچھ بھی ہوتا، بچے کو نظریہ دیا جا رہا ہے، عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے میرے بیٹے ابھی عمر چھوٹی ہے، ابھی تو نے لمبی زندگی گزارنی ہے، میرے بعد بھی تیرے اوپر یہ وقت آنا ہے، اے میرے بیٹے بھول نہیں جانا، جب بھی کبھی کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے، ایک ہے سوال یا اللہ یہ چیز چاہیے، ایک ہے مدد، اے اللہ میں یہ محنت کر رہا ہوں، اس نتیجے تک تو نے پہنچانا ہے۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اے عبداللہ اگر کبھی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو آج ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ بھائی تکلیف پریشانی اللہ اس وجہ سے بھیجتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو آزماؤں کہ میرا بندہ اس پریشانی میں مجھے بھول تو نہیں جاتا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، اللہ کہتے ہیں بندے کو پیدا کرنے سے پہلے میں نے تکلیف کو لکھا ہوا ہے دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ خوشحالی میں، میرا بندہ فراوانی میں مجھے پکارتا تھا، حمد کے گیت گاتا تھا، شکر کے ترانے گاتا تھا، اب میرے بارے میں کیسا نظریہ رکھتا ہے۔ اب سوچ بدل تو نہیں جاتی، عقیدہ بدل تو نہیں جاتا، اس کا نظریہ تو تبدیل نہیں ہو جاتا، اور اگر تبدیل ہو جاتا ہے تو سوچئے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے عقیدے کو کتنا کم تر، گھٹیا اور بالکل ہی نچلے طبقے کا بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اگلی بات کرتے ہیں، وَعْلَمْ، اے میرے بیٹے جان لے۔ ہم جس طرح کبھی سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ پتر ہے میری گل غور نہ سنی، غور نہ، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک، ایک خاص بات ہوتی ہے جس کو ہم بڑے ہی 2-3 مرتبہ دہراتے ہیں۔ اے میرے بیٹے اس بات کو غور سے سننا، غور سے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اسی طرح پیچھے سے باتیں کرے آ رہے ہیں، کہتے آ رہے ہیں کہ جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے، جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے۔ جب یہاں پہنچے تو کہا وَعْلَمْ، اے میرے بیٹے غور سے سن لے، غور سے جان لے، بات کو سمجھ لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے، بات کون سی ہے، نظریہ کون سا ہے، یاد رکھ ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ اے میرے بیٹے غور سے سن لے، اگر ساری کی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ ہم نے تجھے نفع پہنچانا ہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ میرا اللہ نہیں چاہتا۔ اگر اللہ نہ چاہیں دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں اور وہ تجھے نفع دینا چاہیں، خیر دینا چاہیں، اتنی ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا میرا رب چاہے گا، ورنہ تجھے خیر نہیں مل سکتی۔
یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ ہمارا عقیدہ اور اس کی پختگی ضروری ہے کہ بھائی نہ کوئی سفر کا مہینہ منحوس ہے، ہم اس مہینے کے اندر جو مرضی چاہیں، جیسا مرضی چاہیں عمل کریں، لیکن وہ عمل دین کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ عمل کر گزریے۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اور میں اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ایک ہی بیوی سے عطا کی ہے، ایک ہی بیوی سے اللہ نے اولاد دی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا ہی خوبصورت خاتون ہے، اللہ کے پیغمبر کا ان کے ساتھ پیار کس قدر بڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیار کس قدر کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگی اللہ کے پیغمبر ان اللہ قد ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ کے پیغمبر آپ ہر روز سیدہ خدیجہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ سیدہ خدیجہ سے پیار کا آج تک، حالانکہ یہ مدینے کی بات ہے، سیدہ خدیجہ مکہ کے اندر اور یہ مدینے کی بات ہے، اور اللہ کے پیغمبر سے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ہر روز سیدہ خدیجہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، قد ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ نے ان سے بہتر بیویاں آپ کو عطا کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خدیجہ خدیجہ تھی، خدیجہ وہ عورت تھی کہ جب سب نے میرا انکار کیا تھا اس نے میری تصدیق کی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اللہ نے مجھے ان کے بطن سے اولاد بھی عطا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہرحال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے پیغمبر کا اس قدر زیادہ پیار سیدہ خدیجہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت سیدہ خدیجہ تھے، اور سیدہ خدیجہ سے اللہ نے اولاد بھی دی ہے۔ تاریخ کو اٹھائیے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی شادی سفر کے مہینے کے اندر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی جس سے اللہ نے اولاد عطا کی وہ اللہ کے پیغمبر کی سفر کے مہینے کے اندر ہے، اور ہم سمجھ بیٹھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، خاص طور پہ 13 تیزہ کا نتیجہ یہ شاید ہمارے علاقے میں نہیں ہے۔ آپ یہ دوسرا، یہ ملتان سے آگے والی جو پٹی ہے اس کے اندر جا کر کے دیکھیں، اس کے اندر 13 تیزہ کا یہ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جو محرم کے پہلے 13 دن ہیں یہ تو زیادہ ہی زیادہ منحوس ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ منحوس ہے، ان کے اندر تو کوئی بھی خیر کا کام شروع نہیں کرنا۔ آپ حیران ہوں گے لوگ ان 13 دنوں میں اپنی دکانیں تک بند کر دیتے کہ ہم ان 13 دنوں میں کوئی کاروبار نہیں کریں گے، اور اس کو 13 تیزہ کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ میرے پیغمبر نے عبداللہ بن عباس کو یہ نظریہ، یہ سوچ دی، وَعْلَمْ، اے میرے بیٹے جان لے، اے میرے بیٹے اپنے ذہن میں بٹھا لے، یا غلام، اے میرے بچے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ساری کی ساری دنیا مل جائے اور وہ چاہے کہ تجھے نقصان سے بچا سکے، تجھے نفع دے سکے، وہ تجھے نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا میرے رب نے لکھ دیا۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ جو آج میں نے اور آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے، اللہ کے بارے میں یہ بات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی اللہ ہے جو نقصان دینے پہ بھی قادر ہے، نفع دینے پہ بھی قادر ہے۔ اگر میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میں نے رب کو چھوڑ کے کسی سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی، کسی کو منحوس نہیں سمجھنا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اور اگلی بات عبداللہ بن عباس کو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، اور میرے بیٹے وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے بیٹے اگر ساری کی ساری کائنات مل جائے اور وہ چاہیں کہ ہم نے اس بندے کو نقصان پہنچانا ہے، اور وہ چاہیں کہ ہم نے اس بندے کو تکلیف دینی ہے،
اور وہ چاہیں کہ ہم نے اس کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے، اس کے کاروبار کو تباہ کرنا ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنا میرے رب نے لکھا ہے صرف وہی ہو کر کے رہے گا۔ پہلا نظریہ، پہلی سوچ کہ اگر میرے کام کے اندر، میرے کاروبار کے اندر، میرے گھر کے اندر، میرے بچوں کے اندر برکت نہیں رہی، میرے بچوں کے اندر میرے اوپر تکالیف آ رہی ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ میرے رب نے میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، آزما رہا ہے، پرکھ رہا ہے۔ میں اس کے نظریے کے اوپر، اس کے عقیدے سے پھر تو نہیں جاتا، میں رب کے سامنے کس انداز سے کھڑا ہوتا ہوں۔ پہلا نظریہ، پہلی وجہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں تکالیف کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں صبر کرتا ہے بندہ، کہتا ہے اے اللہ جب حالات اچھے تھے تو ہی رازق تھا، تو ہی قادر قدیر تھا، تو نے ہی عطا کیا تھا، آج حالات بدل گئے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے تیرا بندہ، عاجز بندہ، بے کس لاچار بندہ، فقیر و مسکین بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے، تجھے چھوڑ کر کے کسی کے در پہ نہیں جائے گا، کسی کو منحوس نہیں کہے گا، کسی سے بدشگونی نہیں لے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ پہلی وجہ، اور یہ 4 باتیں ہو گئی ہیں۔ پہلی بات کہ بدشگونی کافروں کا نظریہ ہے، کافروں کی سوچ ہے، کافروں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور شروع کیوں کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ عمل انہوں نے شروع کیا تھا۔ پیارے بھائیوں، اس وجہ سے آج ہم یہ نظریہ رکھیں کہ اگر کوئی تکلیف پریشانی آ گئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یا تو یہ آزمائش ہے یا پھر کیا ہے؟ میرے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اور آپ نے جب اللہ نے فراوانی دی تھی تو رب کو راضی نہیں کیا، میں نے اور آپ نے اب رب کو ناراض کر لیا ہے، اور اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی مگر یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں، جو انسان نے اپنی نظر سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی ٹانگوں سے جو گناہ کیے ہیں، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے جو انسان کے سامنے آ رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اگر ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، میں اگر کاش کہ میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا۔ اللہ کہتے نہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جو دنیا میں گناہ کرتے رہے ہو، اللہ نے یہ آج تکلیف پریشانی بنا کر کے تمہارے اوپر ڈال دی۔ اور یہ یاد رکھو، یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ جو کاروبار میں بندش ہوئی ہے، یہ جو ہمارے گھروں سے رحمت برکت اٹھی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی انسان کے لیے ایک شارٹ ٹائم پیریڈ ہے، ایک چھوٹا سا وقت ہے، ایک قلیل پیریڈ ہے۔ اس کی وجہ سے بھی میں انسان کے اوپر ہی رحمت کر رہا، اس کی وجہ سے انسان کے اوپر ہی برکت کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، بخار چڑھا ہوا ہے، اور بخار کو انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی، بخار کے بارے میں باتیں کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو، یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے کہ جس طرح خزاں کے موسم کے اندر درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتے۔ تکلیف، پریشانی، اور یہ تو میرے اور آپ کے گناہوں کو کم کرنے کے لیے آئی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ بِشَوْكَةٍ، ایک مومن مسلمان بندے کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ پیارے بھائیوں، یہ نظریہ، یہ دو نظریے، یہ دو عقیدے، اگر میرے معاملات کے اندر کمی آ گئی ہے، اگر میرے کاروبار میں کمی آ گئی ہے، اگر میرے گھر کے اندر میرے بچوں کے اوپر بیماری آ گئی ہے، تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو میرا رب مجھے آزما رہا ہے، یا ہم نے گناہ بہت زیادہ کر لیے ہیں،
ان گناہوں کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ آزمائش لمبی بھی ہو سکتی ہے، یہ آزمائش جلدی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب کے اندر، 3 سال اللہ کے پیغمبر نے شیب ابی طالب کے اندر گزارے، اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر چمڑا چبانے کے اوپر مجبور ہے، چمڑا چبانے کے اوپر، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چمڑے کو چوس چوس کر کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھایا جا رہا ہے۔ یہی وہ پیغمبر خندق کے میدان کے اندر سارے صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میرے پیغمبر نے 2 پتھروں کو باندھا ہوا ہے۔ ہم اتنی جلدی بدک جاتے، ہم اتنی جلدی اللہ کے بارے میں غلط گمانیے کر بیٹھتے، ہم اتنی جلدی یہ سمجھ بیٹھتے فلاں بندہ منحوس ہے، فلاں بندے کی وجہ سے میرا یہ کام خراب ہو گیا، فلاں مہینے کی وجہ سے میرا یہ ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے 2 پتھر باندھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے میں اور آپ نیک ہو ہی نہیں سکتے، اور پھر کس انداز سے ہم اپنے نظریے کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے عقیدے کو تبدیل کر لیتے۔ نہیں پیارے بھائیو، ذہن میں رکھیے یہ 2 باتیں، اگر تکلیف آ گئی ہے، پریشانی ہے، یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے، آخری حدیث ہے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے پیغمبر کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے، زخموں سے 2-4 کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے، چند صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آج بد دعا کر دے، ان ظالموں نے بڑی تکلیفیں دی، ان ظالموں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، آج ان کے لیے بد دعا کر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، آپ سے پہلے ایسی امتیں بھی گزری ہیں کہ جن کے جسم سے ان کے ماس کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ادھیڑ دیا گیا، ان پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا، ان لوگوں کو اس قدر تکالیف دی گئی کہ تم آج سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میرا رب آزماتا ہے، اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ اگر میرا بندہ فراوانی میں میرا شکریہ ادا کرتا تھا، اگر میرا بندہ جب اس کے لیے خوشحالی تھی تب میرے لیے یہ عمل کرتا تھا، اب بدحالی آئی ہے، اب بیماری آئی ہے، اب تکلیف آئی ہے، وہ رب چاہتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہو جائے، یہ مجھ سے مانگے، یہ طلب کرے، یہ اللہ سے کہے اے اللہ میں فقیر ہوں، اے اللہ میں غریب ہوں، میں لاچار ہوں، اے اللہ تیرے در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، میں نہیں سمجھتا فلاں منحوس ہے، میں نہیں سمجھتا فلاں بندے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تجھے پتا ہے میں کمزور ہوں، تیری آزمائش پہ پورا شاید نہ اتر سکوں، اے اللہ تو میری اس تکلیف کو ختم کر دے، میرے اس نظریے کو ختم کر دے۔ اور آخر میں صرف ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ نے اور اسی طرح محدثین نے اس دعا کے اوپر غور کیا کہ اللہ کے پیغمبر کثرت سے یہ دعا کیوں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی طواف کرتے، عمرہ کرتے، یہ دعا کثرت کرتے، جب بھی صفا پہ جاتے تب بھی وہاں جا کر کے یہ دعا پڑھتے، مروہ پہ جا کر کے تب بھی یہ دعا پڑھتے۔ یہ دعا آج سے میں اور آپ کہو انشاءاللہ ہم نے اپنی دعا میں ایڈ کر دیا، کہو انشاءاللہ جب بھی آپ دعا کریں کم از کم یہ دعا لازمی کریں۔ آسان سی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی اچھے کام، دنیا میں بھی بہتری عطا کر، آخرت میں بھی بہتری عطا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے نظریے کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔